قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے لیے 4 کام خصوصیت سے بیان کیے، جن میں سے ایک کام کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، لیکن احادیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو ان 4 کاموں میں سے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، ان کو ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جو دوسرا کام ہے جس کے بارے میں قرآن میں کثرت سے تذکرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو وہ ہے تلاوت قرآن۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتخاب کیا قرآن کے نزول کے لیے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تراویح کو مشروع کیا تاکہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو یہ 100% غلط بات ہے اور یہ جھوٹ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تراویح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اور 3 دن پڑھ کر چھوڑ اس لیے دی کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تراویح پڑھا کرتے تھے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشروع ہوئی، یہ بھی غلط ہے۔ تراویح حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مشروع ہوئی، کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو فرضیت کا امکان ہی ختم ہو گیا، تو تراویح حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مشروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ جو لوگ علیحدہ ٹولیوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تراویح پڑھائی تھی وہ اس طرح تھی کہ آپ اکیلے امام تھے اور آپ کے پیچھے سارے صحابی مقتدی تھے۔ تو حضرت عمر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سب کو اکٹھا کیا۔ تو دوسرا کام ہے رمضان میں وہ ہے تلاوت قرآن، اور اسی تلاوت قرآن کے لیے تراویح کو مشروع کیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور دن کے دوران تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے اور احادیث میں اس کی وضاحت ہے وہ ہے صدقات اور خیرات کی کثرت۔ اب بات سمجھیں کہ روزہ رکھنا تو بہت آسان ہے، لیکن مال خرچ کرنا یہ بہت مشکل کا کام ہے۔ آج کل جو منتیں مانی جاتی ہیں نا، وہ منتیں مانی جاتی ہیں نماز اور روزہ کی، کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے نفلی نمازیں پڑھوں گا۔ کوئی شخص یہ منت نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ میرا کام ہو جائے میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اتنے پیسوں کی خیرات کروں گا، کیونکہ ہمیں جو ہے یہ مال بہت محبوب ہے، ہمیں اس مال سے بہت محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے قرآن میں اس کے ساتھ ساتھ مال کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں اس نوٹ سے دل نہیں لگانا چاہیے، دل لگانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چوتھا کام جس کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہے اور اس کے متعلق احادیثیں بھی ہیں وہ ہے دعا۔ رمضان کا اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں رمضان کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ اے نبی جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھے، میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا، اس کے سوال کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ رمضان اور دعا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں دین کے معاملات میں ہمارے اندر کوتاہی پیدا ہوئی ہے، ہمارے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، روزہ میں، زکوٰۃ میں، نماز میں، حج میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عمل ہے دعا، ہم اس میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیں، اس رمضان کے مہینے کی فضیلت کو حاصل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ سے زیادہ مانگیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ مانگیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔